19 سال کی عمر میں اپنے پیر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں ہمیشہ رہنے لگے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے مجھ سے ریاضتیں اس طرح بتدریج کرائیں کہ طبیعت پر ذرہ برابر ناگواری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے پوچھا کہ تم صبح کی نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو وہ بعد طلوع آفتاب باقی رہتا یا نہیں؟ سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز کا وضو رہتا ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا جی حضور باقی رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہوا، اگر اسی وضو سے 2 رکعات اشراق کی نماز پڑھ لیا کرو۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے میں نے عرض کی حضور بہت اچھا۔ پھر فرمایا کہ 2 رکعات نماز جو ہے وہ شکر و نہار اور استخارہ و استعاذہ کی بھی پڑھ لیا کرو، یعنی دین میں شکریہ کی پڑھ لیا کرو۔ چند روز کی پابندی کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ اگر چاشت کی بھی 4 رکعات بھی ملا لیا کرو تو چاشت کی نماز بھی ہو جایا کرے گی۔ آپ فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ چاشت کی نماز کسی دوسرے وقت پڑھو، اشراق کے بعد ہی چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز کہ میں ہمیشہ رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتا تھا۔ حضرت شیخ نے فرمایا تم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور رکھتا ہوں۔ فرمایا شعبان میں بھی؟ میں نے کہا جی حضور۔ کہا شعبان کے 9 روزے رکھا کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث نے کہا کہ شعبان کے 9 روزے رکھتا ہوں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا اگر 21 روزے اور رکھ لیا کرو تو تمہارے پورے 3 مہینے کے روزے ہو جایا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں ششاعید کے بھی روزے رکھا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں ایک مرتبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان صوم داؤدی نہیں رکھا کرتے، یعنی داؤد علیہ السلام کا جو روزہ تھا ایک دن روزہ اور ایک دن نہیں۔ فرمایا نہیں، ہمارے جو ہے خواجگان ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے تو تم بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 رمضان المبارک سن ہجری 797 میں بیمار ہوئے۔ حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور مشائخ کے چشت اپنے وصال کے وقت اپنے خلفاء میں سے ایک کو ممتاز قرار دے کر اپنا جانشین مقرر فرماتے ہیں۔ اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو خواجگان چشت کے طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مولانا زین الدین سے کہ تم لوگ آپس میں مشورہ کر کے چند ناموں کو میرے پاس پیش کرو۔ مولانا زین الدین نے ایک فہرست پیش کی کہ آپ کے خلفاء کی یہ فہرست ہے، ان میں سے آپ جسے چاہیں اپنا جانشین بنا دیں۔ مگر اس فہرست میں، اس لسٹ میں خواجہ بندہ نواز غوث الدراز کا نام نہیں تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تم کن لوگوں کے نام لکھ لائے؟ ان سب سے کہہ دو خلافت کا بوجھ سنبھالنا ہر شخص کا کام نہیں، اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ مولانا زین الدین نے اس فہرست کو، اس لسٹ کو شورٹ کر کے پیش کیا، مگر اس میں بھی خواجہ بندہ نواز غوث الدراز کا نام نہیں تھا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا ارے سید محمد کا نام تم نے نہیں لکھا۔ یہ سن کر سب کانپنے لگے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراز کا نام لکھ کر کے لائے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ سید محمد یہی میرے جانشین ہوں گے، یہ بندہ نواز غوث الدراز ہی میرے جانشین ہوں گے۔ اور 18 رمضان المبارک سن ہجری 797 کو آپ
شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کا وصال ہوا، اور اس سے پہلے آپ نے اپنا جانشین خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بنایا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہی نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو غسل دیا، آپ ہی نے کفن پہنایا، آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس زمانے میں جنازہ جس چارپائی پہ لے جاتے تھے وہ رسیوں سے بنا رہتا تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، پیر سے ایسی محبت، جب جانشین بنایا تھا اس وقت کوئی خرقہ نہیں دیا تھا، یعنی جبہ جو دیا جاتا ہے، تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے وہ جنازے کی جو چارپائی تھی، جو رسی سے وہ بندھا ہوا تھا، وہ رسیاں کھول دی اور اس رسی کو اپنے پورے جسم میں لپیٹ لیا، فرمایا پیر و مرشد کی جانب سے یہی میرے لیے خرقہ ہے، یہی جبہ ہے۔ اور اس رسی کا ٹکڑا کاٹ کر کے جسے آپ دے دیتے، اللہ نے اس میں ایسی برکت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کہ جو ہے وہ جسے آپ دے دیتے وہ ولایت کے مقام پر فائز ہو جاتا۔